الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے شمار فضائل و برکات ہیں. آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر, تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں, اللہ کے قریب ہو رہا ہوں, اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں. سنو سبحان اللہ, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. میرے آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا. حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر. گلی مکا دی نا, پنجابی میں کہتے ہیں نا گالی بات ہی ختم کر دی. حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں. پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر. اللہ اکبر, اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا, انبیاء پر, پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں, پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں. سنو اب اگلا جملہ, بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے, اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے. بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے, رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں, میرا نیک بندہ صبر کرے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں. اللہ اکبر. اے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھنا, اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب, میں تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے, یہ کیا ہے. اب ایک اور حدیث سن لو. سبحان اللہ, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار والا تبار, ہم بے کسوں کے مددگار, شفیع روز شمار, تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے, سننا ذرا غور سے, اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے. اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے. دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے؟ دوست کو تو راحتیں ڈالی جاتی ہیں. ہائے ہائے, اب یہی تو امتحان ہے, یہی تو چیک ہے. سنو, نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے نا وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے, اے میرے رب عز و جل. تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا, تو جلد ہی تجھے دے دوں گا اور اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے, ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں, ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ یار میں دین میں قریب آ رہا ہوں, میری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں. سمجھ لو امتحان شروع ہو گیا ہے, ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے. اب اس ٹیسٹ میں مجھے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے مزید قریب جانا ہے. زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں یہ میرے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا, میرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا. اللہ سے عرض کرنا اے مولا میں تیری رضا پر راضی, میں تیرے فیصلوں پر راضی, اب تک جو دیا تھا تو نے دیا تھا, یہ سب کچھ تیرا ہے. اے رب جب تو واپس لے گا میں اس پر راضی. جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل پر سکینہ اترے گا, پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مصیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں. پہلے ذہنی طور پر تیار رہنا مگر صبر کرنا. یہ چند دنوں کی, چند گھنٹوں کی, چند لمحوں کی مصیبت ہے مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی. رب کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. تم کس انتظار میں ہو؟ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں غور سے سنیے. آقا فرما رہے ہیں, فرمایا بھلا دینے والی محتاجی آ جائے
یا سرکش بنا دینے والی مالداری آ جائے، یا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، یا عقل زائل کرنے والا بڑھاپا آ جائے، یا اچانک موت آئے، یا دجال ظاہر ہو جائے، یا قیامت قائم ہو جائے، اور قیامت سخت مصیبتوں والی بہت کڑوی ہے۔ ترمذی شریف کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، کیا کمال کی باتیں۔ یہ 7 چیزیں کیسی ہیں، غور کریں۔ آدمی کیا کرتا ہے، کل کر لوں گا، تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا، کبھی تنگ دستی آ جاتی، اچانک پیسے چلے جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اب بندہ مال کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے، قرضے اتارنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اب اسے نیکی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بلکہ بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں اللہ نے بہت دیا، آپ کو اللہ کا گھر بنا دو، کوئی نیکی کا کام کر لو، بس تھوڑے اور ہو جائیں پھر خرچ کروں گا، اور تھوڑے دنوں بعد وہ سارے ہی چلے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے یار جب ہاتھ میں پیسے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، میرے اگلے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں نا، میں اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، ہمارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جو آخرت میں ملنے ہیں۔ ادھر ہاتھ سے سارے چلے گئے ہیں، سارا زیرو ہو گیا، ادھر بھی جمع نہیں ہوا۔ فقیری سے پہلے، محتاجی سے پہلے کر لو توبہ، آخرت کی تیاری کر لو، آقا فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کبھی کبھی مال بہت آ جاتا ہے اور بندہ اس کی دیکھ بھال میں ہی لگ جاتا ہے، مال بھی بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ غریب تھے تو ٹھیک تھے، پیسے والے ہوئے تو ٹینشنیں آ گئی ہیں، اغوا کرنے کا ڈر ہے، مال کوئی دبا کے بیٹھا ہے، اس کی ٹینشن میں بیمار ہو گئے۔ تو بعض لوگوں کے لیے ایسی مالداری جو سرکش بنا دے، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، بندہ بالکل صحت مند ہوتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کیے جا رہا ہے، اور پھر ایسا لاغر ہو جاتا ہے کہ پھر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ پھر تلاوت بھی نہیں کر سکتا، پھر سوچتا ہے کاش وہ جب صحت تھی تو اس میں عبادت کرتا نا، ہم غور نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ اب سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کل کروں گا، اور اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو خدا را یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ توبہ میں جلدی کرنا ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی سے فائدہ اٹھائیں، صحت دی ہے، صحت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ نے مالداری دی ہے، مالداری سے فائدہ اٹھائیں، اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اعضاء سلامت ہے نا۔ اب پوچھیں کئی ایسے بزرگ ہیں، ابھی رمضان آئے گا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے رو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمت ہوتی ہم بھی روزے رکھتے، ہم بھی کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت گزار تھے، ان کو عبادت یاد آ رہی ہے۔ اور آج میرے آپ کے پیر سلامت ہیں پھر بھی کئی لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، صحت ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتے۔ تو اس بار ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ان 3 مہینوں کو ایسی اپنی زندگی کی خوبصورت عادت بنائیں گے کہ باقی زندگی بھی نیکیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔